الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو عزیزو، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے میں جو رکاوٹ بننے والی چیز ہے وہ ہے غفلت، لاپرواہی۔ کوئی دنیاوی مقصد حاصل کرنا ہو یا دینی مقصد حاصل کرنا ہو، عبادت کا معاملہ ہو، جس بندے کے اندر یہ سستی کی، لاپرواہی کی، غفلت کی بیماری آ گئی تو وہ بندہ کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ کام کاج کرنا ہے، ڈیوٹی پر جانا ہے، ٹائم ہو گیا، یہ سستی کر رہا ہے، ہاں ابھی جاتا ہوں، تو اس کو مقصد حاصل نہیں ہوگا، رسوائی ملے گی۔ شکار کے لیے جانا ہے، سارے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں، یہ بولتا ہے ہاں دیکھتا ہوں، جاتا ہوں، پرواہ نہیں، خیر ہے یار چلا جاؤں گا نا، بھلے دیر سے گیا تو کیا ہوا۔ وہاں پہنچا تو وہ سارے چلے گئے تھے۔ یہ غفلت، لاپرواہی یا سستی، یہ انسان کو مقصد حاصل کرنے میں بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو دینی لحاظ سے بھی یہ سستی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اذان ہو گئی، یہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ہاں ابھی نکلتے ہیں، ابھی تھوڑی بات، یہ بات پوری کر لوں، یہ بات پوری کر لوں، ابھی کھانا تیار ہے، کھانا کھا لوں پھر چلا جاؤں گا، یار یہ ساتھی آ رہا ہے ابھی سے ملاقات کروں پھر چلا جاؤں گا، دکان بند کرنی ہے، ابھی تھوڑا اس گاہک کو فارغ کروں، اس گاہک کو فارغ کروں۔ اس طریقے سے اگر دینی کام سے غفلت برتی، سستی اور لاپرواہی کی، تو یہ بندہ بھی مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ قبر ایک حقیقت ہے اور ہر بندہ اس کو مانتا ہے، لیکن قبر سے بھی غفلت کی وجہ سے انسان قبر کے سکون اور سہولتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے۔ آخرت اور قیامت ایک حقیقت ہے، ہر مسلمان اس کو مانتا ہے، لیکن اس میں بھی غفلت کی وجہ سے اور سستی کی وجہ سے اپنے آپ کو آخرت کی نعمتوں سے، آخرت کے انعام حاصل کرنے سے اپنے آپ کو محروم کر بیٹھتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کو خوش رکھنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع داری میں زندگی گزارنا، اسی میں سکون ہے، یہ ایک حقیقت ہے، ہر ایک بندہ مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بندہ اس سے غفلت برتتا ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی دنیا بھی پریشانی میں، قبر اور آخرت بھی پریشانی میں۔ تو پہلے نمبر پر قبر، اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے اس کی غفلت ہے، قبر کو یاد نہ کرنا۔ آخرت کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ ایسا دنیا کی چیزوں میں غافل ہو جاتا ہے کہ آخرت کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ڈھونڈنے میں جو رکاوٹ ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ اپنی ذہنی خیالات اور اپنی خواہشات ہیں۔ اگر آدمی ان تین چیزوں پر تھوڑا سا کنٹرول کرے تو آسانی سے مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ قبر کو یاد کرتا رہے تو قبر کی پریشانیوں سے بچ سکتا ہے۔ آخرت کو دنیا سے محبت کم کرے تو آخرت کا مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ اپنے نفس کی، اپنے خواہشات کی طرف زیادہ نہ لگے تو اللہ تعالیٰ کی رضا آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں انسان کے اختیار میں ہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے، اور آدمی تھوڑا سا ان پر اگر غور کرے نا 1-2 منٹ کے لیے تو بھی سمجھ سکتا ہے کہ واقعی اس غفلت کی وجہ سے میں کتنا اپنا نقصان کر رہا ہوں یا نقصان ہو رہا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے آپ کا اگر کسی کے ساتھ تعلق ہے، دوستی ہے، وہ اگر 2-4 دن تک، 2-4 ہفتے تک آپ کے ساتھ رابطہ نہ کرے تو آپ اس سے شکایت کرتے ہیں، یار اتنے دن ہو گئے ہیں تو نے رابطہ ہی نہیں کیا، پہلے روزانہ ملاقات ہوتی تھی ابھی میسج بھی نہیں کرتا۔ آدمی شکایت کرتا ہے نا۔ ابا کے پاس بیٹا اگر نہیں آیا تو باپ کو شکایت ہوتی ہے، بیٹا تو آتا نہیں ہے کیوں؟ بیٹی کی شادی ہو گئی، وہ رابطہ کرتی رہتی ہے، لیکن اگر کچھ دنوں کا فاصلہ آ گیا رابطے میں تو پھر ابا بولتا ہے یار پتہ نہیں کیوں بچی میرے ساتھ رابطہ نہیں کر رہی۔ تو دنیا کے اندر آپس میں جو رابطے کا ایک سسٹم ہے اس کو اگر تھوڑا سا چھوڑا جائے تو ہر بندہ شکایت کرنے لگتا ہے کہ یار اس نے ہمیں بھلا دیا۔ جب ایک طرف سے بھلانے کا عمل شروع ہو گیا تو پھر دوریاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر تعلقات کٹ جاتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی آدمی تعلق نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، تو پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہوتے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو غفلت سے بچاؤ۔ اگر باپ کو اپنے بیٹے سے شکایت کرنے کا حق ہے کہ تو میری بات نہیں مانتا، اگر دوست کو اپنے دوست سے شکایت کرنے کا حق ہے کہ بھائی تو اس وقت پر آتا ہے اور نہیں آیا اور بتایا بھی نہیں کیوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی حق پہنچتا ہے کہ اپنے بندے سے شکایت کرے کہ بندہ تجھے میں نے بولا تھا کہ ظہر کے ٹائم پر مجھے یاد کیا کر، نماز کی صورت میں عصر کے ٹائم پر یاد کیا کر، مغرب عشاء فجر کے ٹائم پر یاد کیا کر، میرے ساتھ رابطہ کیا کر، تو نہیں کرتا کیوں؟ اگر سیٹھ اپنے مزدور کی پکڑ کر سکتا ہے کہ میں نے تجھے اس کام سے روکا تھا تو نے کیوں کیا؟ میں نے بولا تھا یہ چیز یہاں رکھنی ہے، تو نے اس جگہ کو چھوڑ کر کے اس جگہ پر رکھی کیوں؟ میں نے تجھے بولا تھا کہ یہ کام کرنا ہے اور تو نے نہیں کیا کیوں؟ یہ سیٹھ اس کا مواخذہ، اس کی پکڑ کر سکتا ہے، اس کی شکایت کر سکتا ہے۔ تو ہماری عقل بھی کہتی ہے، آدمی اپنے دماغ سے سوچے تو پھر اللہ کو بھی حق پہنچتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے پوچھے، ہماری پکڑ کرے کہ تمہیں جب منع کیا تھا کہ چوری نہ کرنا تو پھر چوری کیوں کی؟ تجھے جب میں نے بولا تھا کہ اس غریب کی مدد کرنا اور اس کو زکوٰۃ اور خیرات دینا تو نے کیوں نہیں دی؟ میں نے جب تجھے حکم دیا تھا کہ میری طرف سے آئے ہوئے اس پیغام قرآن پاک کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، اس کو وقت دینا، تو کیوں نہیں دیا؟ تو انسان اپنے عقل سے بھی تھوڑا سا سوچے نا تو پتہ لگ جائے گا۔ تو قبر ایک حقیقت ہے، ہر بندہ اس کو مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ یہ غفلت اور یہ سستی یہ بڑی خطرناک دشمن ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد رکھا کرو، مانا ایک دن آپ کے اوپر موت بھی آئے گی اور قبر میں بھی جانا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک صحابی کو خاص اس بات کے لیے مقرر کیا تھا کہ آپ روزانہ مجھے بار بار قبر کی یاد دلایا کرو۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب قبر کا تذکرہ ہوتا تو روتے. آخرت کے تذکرے پر اتنی توجہ نہیں، اتنا خوف نہیں، قبر پر زیادہ توجہ، زیادہ خوف. کسی نے پوچھا ایسا کیوں؟ جواب دیا یہ پہلی منزل ہے نا، اگر پہلی منزل سکون کی گزری تو آگے بھی سکون ہوگا. یہاں اگر نہیں جان نہیں چھڑا سکا تو پھر آگے کیا بھلائی ہو سکتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی زمانے تک اس بندے کو اپنے ساتھ رکھا اور اس کو بولتے رہتے کہ مجھے بار بار قبر کا تذکرہ میرے سامنے کیا کر، کسی بھی طرح سے، لیکن قبر کا تذکرہ ہو. آپ اور ہم بھی اگر اس طرح سے شروع کر دیں ایک دوسرے کے ساتھ، اچھا کسی نہ کسی دن ہمیں مرنا ہے، ابو امی ہیں نا، بہن بھائی ہیں نا، یہ سارے ہمیں چھوڑ دیں گے، قبر کے حوالے کر دیں گے. یہاں دنیا کے اندر ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کی ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو قبر کے اندر ہماری روشنی کا انتظام کیا ہوگا؟ وہ اچھے عمل ہوں گے. تو یار دنیا کی روشنی کو کمانے کے لیے تو ہم حاصل کرنے کے لیے تو بہت زیادہ زور لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں. قبر کی روشنی کے لیے ہم نے کیا کیا؟ تھوڑا سا اس طرح سوچتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے رہنے میں بڑا فائدہ ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اسی بندے کو فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، آپ ابھی آئندہ یہ ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے کہ مجھے یاد دلاتے رہیں. وہ حیران ہو گیا، کیوں حضرت؟ ابھی عمر زیادہ ہو گئی ہو تو خوف زیادہ ہونا چاہیے نا. کیا تجھے کوئی خوشخبری مل گئی ہے، کوئی تسلی مل گئی ہے کہ آئندہ تجھے قبر کے خوف کی ضرورت نہیں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ابھی سامنے داڑھی میں کچھ بال سفید آ گئے ہیں نا، وہ خود ہی مجھے یاد دلا رہے ہیں کہ ابھی تجھے آگے جانے کی تیاری کرنی ہے، اس وجہ سے ابھی آپ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو دنیا کے اندر نشانیاں ہیں نا، کبھی آپ کا جسم مضبوطی کے ساتھ کام کرتا تھا، ابھی تھوڑا ڈھیلا ہو گیا. نظر پہلے زیادہ کام کرتی تھی، ابھی کمزور ہو گئی. جب جہاں جانا چاہتے پاؤں ہاتھ آپ کا ساتھ دے رہے تھے، دل دماغ ساتھ دے رہے تھے، جسم ساتھ دے رہا تھا، ابھی اس کے اندر کمزوری محسوس ہو رہی ہے نا. تو اب اپنی قبر کو یاد کرو کہ آپ کا آگے کا وقت قریب آ رہا ہے. کسی بزرگ نے فرمایا کہ میں حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں تھا، ایک بوڑھا آدمی ہے، اسی سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کی عمر کتنی ہے؟ بولا ویسے عمر تو 70 سال ہے، لیکن میرا دل ابھی 27 سال کا جوان ہے. تو اس نے اس کو فرمایا کہ اللہ کے بندے، تیرا جسم اگر 27 سال کا جوان ہو نا تو بھی دل کو 70 سال کا بوڑھا سمجھنا چاہیے. ابھی آج نہیں تو کل مجھے مرنا پڑے گا، قبر کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور تو اتنا اللہ سے اور دین سے اور قبر سے اور آخرت سے غافل ہے کہ ابھی تک تو 27 سال کا جوان سمجھتا ہے. مانا تو سمجھتا ہے کہ عام طور پر عمر جو ہوتی ہے 60-70 سال ہوتی ہے، تو ابھی اتنے سال تجھے اور زندگی ملے گی. کیا بھروسہ ہے بھائی کل تیرا نام آ جائے. تو اس طرح کے الفاظ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتے ہیں، دین سے غافل بنا دیتے ہیں. 2 صحابی ایک جگہ پر جا رہے تھے، سامنے سے نظر پڑی کہ ایک جنازہ جا رہا ہے. ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ بولا تیرا جنازہ ہے. وہ حیران ہو گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بولا بھائی تجھے اگر عجیب لگ رہا ہے تو سمجھو میرا جنازہ ہے. یہ پھر اور عجیب، یہ کیا بات؟ فرمایا کہ جس کو جانا تھا وہ تو چلا گیا نا، ابھی یا تیری باری آنی ہے یا میری باری آنی ہے. اس وجہ سے تجھے بھی تیار رہنا چاہیے کہ کسی بھی ٹائم پر مجھے وہاں جانا ہے. دنیا میں اگر آپ کو کوئی بول دے کہ بھائی آپ کا جہاز کا ٹکٹ کسی بھی ٹائم پر آ سکتا ہے عمرے کے لیے، حج کے لیے، کوئی کنفرم ٹائم نہیں دیتے لیکن آئے گا ضرور، تو ساری تیاری پہلے سے کر لیتے ہیں. بھائی یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، اس سے پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے، اور کس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور کیا اٹھانا چاہیے، اور کیا ساتھ لینا چاہیے. کرتے ہیں، ہر بندہ کرتا ہے نا.
حالانکہ اگر یہاں سامان کچھ نہیں بھی لے گئے تو وہاں سب کچھ مل جائے گا، پتہ ہے، لیکن یہاں سب کو یقین ہے کہ کسی بھی ٹائم پر میرا نام آ سکتا ہے اور میں مر سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود کوئی کس سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یار قبر کا سامان کون سا ہونا چاہیے، آخرت کا سامان کون سا ہونا چاہیے، اور اس ماحول کی طرف نہ خود ہم جاتے ہیں نہ اپنی اولاد کو اپنے دوستوں کو بھیجتے ہیں، تو ظاہر یہ پھر غفلت ہی ہے نا۔ جیسے دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے میں غفلت بڑا نقصان ہے، لاپرواہی بڑا نقصان ہے، اسی طرح سے پھر موت کے معاملے میں، قبر کے معاملے میں غفلت یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو آپ اس چیز کا اہتمام کریں کہ روزانہ اوروں کے ساتھ نہیں تو اپنے آپ کے ساتھ موت کی اور قبر کی کچھ باتیں کیا کرو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ آخرت ایک منزل ہے، ہر ایک مانتا ہے کہ آخرت میں آنا پڑے گا اور حساب کتاب دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے تیاری نہیں ہے، اور رکاوٹ کیا ہے؟ یہ دنیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، سرسبز اور میٹھی ہے۔ جیسے آدمی سرسبز کسی پارک میں چلا جائے، کسی باغ کے اندر چلا جائے تو ایسے گم ہو جاتا ہے کہ ٹائم کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ جب آدمی مختلف قسم کے کھانے کے اندر لگ جائے، مختلف ٹیسٹیں سامنے آ رہی ہوں تو پھر اور چیزیں بھول جاتا ہے، بس اس میں لگا رہتا ہے، ہر وقت دماغ کے اندر وہی سوار ہوگا۔ تو دنیا بھی ایسی ہے، دنیا کی طرف جتنا بندہ آگے بڑھے گا اتنا اندر گھستا جائے گا، گھستا جائے گا، اور دنیا اس سے دور بھاگتی جائے گی، ملے گی نہیں۔ اور اگر آدمی دنیا سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ دنیا پیچھے دوڑے گی۔ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب اجلہ، جو تمہارا مقدر ہے نا وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، مقدر سے زیادہ نہیں، وقت سے پہلے نہیں۔ یہ ایک بہت قیمتی جملہ ہے۔ اگر آپ کتنی بھی محنت کرو، کتنی محنت کرو، لیکن آپ کا جو مقدر اللہ نے لکھا اس سے زیادہ مل جائے، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے ایک نظام رکھا ہے، ایک حصہ اس کا ہے، ایک اس کا ہے، اس کا ہے۔ آپ اگر زور لگا کر کے دوسرا حصہ اپنے کھاتے میں لگا دو، یہ نہیں ہو سکتا، اور وقت سے پہلے بھی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، کسی بندے سے پوچھا نام کیا ہے؟ بولا سلیمان۔ کیا کر رہا ہے؟ بولا یہ لکڑیاں جمع کرتا ہوں، کاٹ کر کے بیچتا ہوں، وہاں سے پھر گھر کی روزی روٹی چلاتا ہوں۔ یار تیرا نام میرا نام ایک ہی ہے، یہ لے لو ہیرا۔ ابھی لکڑیاں کہاں جمع کرے گا، کہاں تپش میں کام کرے گا، یہ لو ہیرا، جا کر کے بیچو اور اپنا گزارا کرو۔ گیا ہیرا لے کر کے، راستے میں جا رہا تھا، اسی نے اپنے ناڑے کے اندر اور ازار کے اندر باندھا۔ وہاں جیسے کوئی سامنے نہر تھی، شلوار کو اوپر کیا تو وہ ہیرا گر گیا۔ چلا گیا گھر میں، جا کر کے پہنچا، ڈھونڈا، اڑے یہ تو ہیرا چلا گیا۔ پھر جا کر کے وہی لکڑیاں جمع کرنے میں لگ گیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ارے کیا کر رہا ہے؟ حضرت لکڑیاں جمع کرو، میں نے جو تجھے ہیرا دیا تھا پتہ نہیں کہاں چلا گیا، چلو یہ دوسرا ہیرا لے لو، جاؤ۔ ابھی کروڑوں روپے کی مالیت ہے، وہ لے کے جا رہا ہے، ابھی اس کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، کہاں چھپاؤں کہاں چھپاؤں۔ سر کے اوپر رومال باندھا تھا، اسی رومال کے اندر ڈال دیا۔ کوئی پرندہ آیا، آ کر کے ایسے کو جیسے ہی ٹھونگا مارا تو اسی کے پنجے کے اندر یہ بھی آ گیا، ہیرا چلا گیا۔ پھر جا کر کے ابھی اس کو بہت پکڑنے کی کوشش کی، لیکن پرندے کو کہاں پکڑ سکے، چلا گیا۔ پھر کسی موقع پر حضرت سلیمان کی نظر پڑی کہ کیا کر رہا ہے؟ حضرت لکڑیاں جمع کر رہا ہوں، مزدوری کر رہا ہوں، میں نے جو تجھے ہیرا دیا تھا پتہ نہیں سے کہیں چلا گیا، چلو یہ تیسرا ہیرا لے لو۔ وہ گیا، جا کر گھر میں پہنچا، ابھی حیران کہ اس کو کہاں رکھوں، اگر کسی کو پتہ لگ گیا تو چوری ہو جائے گا، ڈاکو چھین لیں گے، کہاں رکھیں کہاں رکھیں۔ آخر کسی نے دل میں آیا کہ اسی کو آگ کے نیچے
چولہے کے اندر نیچے رکھ دیں تاکہ اوپر آگ ہوگی، کوئی وہاں جائے گا ہی نہیں، کسی کا خیال خواب میں بھی نہیں ہوگا۔ وہاں رکھ دیا، تھوڑی دیر کے بعد کوئی محلے کی عورت آئی، بولتی ہے کہ ہمارے گھر میں آگ نہیں ہے، اگر چولہے سے تھوڑا انگارہ اٹھانے کی اجازت ہو تو میں انگارہ لے جاؤں گھر میں۔ بولتے ہیں ہاں لے جاؤ، وہ ہیرا وہیں چلا گیا۔ ابھی علماء نے لکھا ہے کہ وہ بندہ پھر چھوڑو بس، ابھی کیا کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پھر ملاقات ہوئی، وہی لکڑیاں جمع کر رہا ہے۔ کیوں بھائی یہ کہاں کر دیا؟ پتہ نہیں سے کہاں چلا گیا، بس چھوڑو ان باتوں کو۔ حضرت سلیمان نے بھی فرمایا چھوڑو ان باتوں کو، تیرے مقدر میں نہیں ہے تو میں کیا کروں۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد پھر اللہ کی قدرت، وہی لکڑیاں کاٹتے کاٹتے ایک درخت پر پہنچا، وہاں سے جیسے کوئی گھونسلہ نظر آیا، کاٹا تو ہیرا وہاں سے مل گیا۔ بڑا خوش ہو گیا، واہ واہ، ابھی گھر میں جاتا ہوں کچھ چیزیں لے کر کے جاؤں، گھر کے لیے سامان لے کر کے جاؤں، بڑی کوئی مچھلی پکڑی، دوسرا جو نہر کے اندر گرا تھا وہاں سے ہیرا بھی آ گیا مچھلی کے پیٹ سے۔ ابھی گھر میں پہنچا اور یہ سارا کچھ بڑی خوشی خوشی کہ اتنے بڑی مالیت کے خزانہ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ اتنے میں محلے کی عورت آ گئی کہ اسی دن جو میں آپ کے ہاں سے یہ راکھ لے گئی تھی نا، انگارے، اس کے اندر پتہ نہیں یہ کون سا پتھر ہے چمکدار، یہ لے لو، یہ میرے پتہ نہیں کس چیز کا ہے، یہ بھی آ گیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ مقدر سے زیادہ نہیں، وقت سے پہلے نہیں۔ جب اس کا مقدر یہ تھا کہ اس کو ملے گا لیکن فلاں وقت میں ملے گا تو وہی ہوا۔ پہلے اللہ کے نبی چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو مالدار بناؤں، مزدوری سے ہٹاؤں، لیکن نہیں ہٹا سکے، کیونکہ یہ چیزیں صرف اللہ کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے الدنیا سحارتن، دنیا بڑی جادوگر ہے، ایسے اپنے اندر لوگوں کو پھنسا دیتی ہے کہ انسان جب جیسے ہی دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں پڑتا ہے تو اس کے اندر ڈوبتا جائے گا لیکن نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ دنیا سے مراد ہر وہ چیز جو دین کے راستے میں رکاوٹ بنے، وہ دنیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کوئی حلال روزی کما رہے ہو تو یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اوپر لعنت نہیں ہے، یہ دنیا ناجائز نہیں ہے۔ وہ دنیا ناجائز ہے کہ آپ کو سال گزر گیا لیکن زکوٰۃ دینے کا موڈ نہیں ہو رہا، تو یہ دکان تمہارے لیے عذاب ہے۔ اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ کو دکان کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا، یہ دکان آپ کے لیے عذاب ہے، یہ دنیا ہے۔ الدنیا ملعونۃ، دنیا پر اللہ کی لعنت ہے، تو ایسی دنیا پر لعنت ہے۔ اسی وجہ سے آخرت ایک یقینی چیز ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ آخرت میں میرے لیے بھلائی ہو، اور اس کے لیے فکر نہ کرنا اسی دنیا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر آپ اس کو حد کے اندر رکھو نا تو آخرت کے رحمتوں سے اور نعمتوں سے آپ محروم نہیں بنیں گے، لیکن اگر آپ اس کے اندر مست ہو جائیں گے تو ظاہر ہے پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دنیا کو ایک بوڑھیا عورت کی شکل دے کر کے اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے سامنے بھی ایک عورت بوڑھی لائی گئی اور جبرائیل نے مجھے بولا کہ اس کو نہ دیکھنا، یہ دنیا ہے۔ تو بوڑھی عورت کی شکل میں بنا کر کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ عورت کی شکل میں کیوں؟ کہ عورتیں زیادہ تر شوہر کی ناشکرہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہوتی ہیں۔ تو دنیا کہے گی کہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ المرء مع من احب، جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ تو یہ دنیا کے جو لوگ میرے ساتھ محبت کرتے تھے، تیرے نمازوں کو چھوڑ کر، تیرے احکامات کو چھوڑ کر، ان کو میرے ساتھ بھیج دو نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جتنے لوگ دنیا سے محبت کرنے والے ہیں اس کو اب ان کے ساتھ کر کے جہنم میں پھینک دو۔ تو دنیا سے محبت کا مقصد سمجھو، اگر دین کے راستے میں دنیا رکاوٹ بنتی ہے، جمعے کی نماز ہے اور یہ کاروبار پر چلا گیا، نماز کی پرواہ نہیں اور یہ دندھے پہ لگا ہوا ہے، یہ دنیا ہے، یہ پکڑ کا سبب ہے۔
بیوی ہے کہتی ہے کہ داڑھی نہ رکھنا، بچہ ہے کہتا ہے کہ مجھے گناہ کرنے کی چیزیں لے کر کے دے دو. یہ دنیا، یہ بچہ دنیا بن جائے گا، دشمن بن جائے گا. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اولاد تمہارے لیے عذاب بن جائے گا. اس وجہ سے دنیا کی چیزوں کو اتنے حد میں رکھو جتنا ان کی ضرورت ہے. جب دنیا میں رہنا تھوڑا ہے تو پھر اس کے لیے اتنی محنت کرو نا. جب آخرت میں رہنا زیادہ ہے تو اس کے لیے اتنی زیادہ محنت ہونی چاہیے نا. ہم اپنے معاملات کا شیڈول بناتے ہیں، کل مجھے کیا کرنا ہے، تو اس کے اندر ساری چیزیں، اس دوست کے پاس بھی جانا ہے، اس ڈیوٹی پر بھی جانا ہے، کپڑے بھی صحیح کرنے ہیں، گھر کا یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، سارا کچھ بناتے ہیں. لیکن قرآن پاک کو اتنا ٹائم دینا ہے، وہ ہمارے شیڈول میں نہیں ہوتا. اتنے ہمیں نفل پڑھنے ہیں، وہ ہمارے شیڈول میں نہیں ہے. کیوں؟ یعنی ہم آخرت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں غافل ہیں نا، لاپرواہی کر رہے ہیں نا. اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا، خوش کرنا، یہ ہماری منزل ہے. لیکن اس کے اندر رکاوٹ ہماری خواہشات ہیں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں. یہ پھر انشاءاللہ موقع ملا تو پھر تفصیل کسی اور ٹائم پر بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو غفلت کی زندگی سے پناہ نصیب فرمائے، آخرت کے لیے، قبر کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.